اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اپنی بیوی سے پچھلے مقام یعنی دبر میں ہم بستری کرنے کے شوقین ہیں۔ اس عمل سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں آج ہم آپ کو ایسی حیران کن معلومات دیں گے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈاکٹروں کے مطابق اس عمل سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا گناہ کبیرہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے حائضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے بشرطہ کہ اولاد کی جگہ جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگ میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو دخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ علامہ شمس الدین ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے اس فعل کی حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب زاد المعاد میں بھی ذکر کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دبر میں جماع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرض آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر اس گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دبر سے آگے چلتے ہوئے بچے کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں گے۔ عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے، اور دبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دبر کو اللہ تعالیٰ نے جماع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ فرج ہی جماع کے لیے پیدا کی گئی ہے، چنانچہ فرج چھوڑ کر دبر میں جماع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے طبیب حضرات بھی اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ مرد کا ایک اور اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے عجیب غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ کام ہے ہی فطرت کے خلاف۔ یہ جگہ گندگی اور پخانے کی ہے، اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیم کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا موجب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچئے، اس کے بعد اسے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس کام سے حیا کلی طور پر رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہی ہے۔ اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے۔ یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔
اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے، اور جب فطرت ہی الٹ جائے تو دل، اس کے کام اور چال چلن سب الٹ ہو جاتا ہے، اس لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس سے انسان میں مذموم قسم کی جرت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کی اتباع اور ہدایت میں ہی کامیابی ہے، اور اس کی مخالفت میں ہلاکت و تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔